अस्सलाम वालेकुम। मई की 18 तारीख है, आज सैटरडे का दिन है और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बगैर कोई तहमीद बांधे मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ जो कि मेरी टाइटल भी है, और वो है कि द स्ट्रैटेजीज दैट पाकिस्तान टू यूज टू डील विद द प्रोपेगेंडा, जो कि उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया में होता है, या उसको ब्लेम किया जाता है कि ये टेरर स्टेट है या टेरर कैंप्स हैं इधर, और इस टाइप की फजूलियात किस्म की बातें। तो मेरा जो पहला पॉइंट है उसमें यह है कि यू नीड टू बी अग्रेसिव, डोंट बी अपोलोजेटिक। ये जो अप्रोच हमने यूज़ की हुई है लास्ट तकरीबन ऑलमोस्ट 25-30 साल, जिसमें हम जब भी कुछ होता था तो हम कहते थे जी हम तो इस तरह नहीं हैं, हमारा मज़हब अलाउ नहीं करता और हमें आप इससे एसोसिएट ना करें। मतलब जैसे ही कोई बंदा टेरर की बात करता है या टेररिज्म की बात करता था तो नॉट पाकिस्तान ओनली, पूरी दुनिया के मुसलमान एक शेल में चले जाते थे और अपने आप को डिफेंड करना शुरू हो जाते थे। इस चीज़ को हमें ओवरकम करना पड़ेगा। अब हमें ये अप्रोच नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि इसी अप्रोच ने हमारा पूरी दुनिया में, जिसे कहते हैं ना, सत्यानाश करके रख दी है। और स्पेशली जो रीसेंट सिनेरियो बने हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली जो कि हमें ब्लेम किया गया कि वही चीज़ें बाकी मुल्क कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला ने हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उन्हीं मुल्कों की या उन्हीं लोगों की एग्जाम्पल यूज़ करके चीज़ों को अपने खिलाफ यूज़ करने से बच सकते हैं। तो अगर वेस्टर्न कंट्री अगर आपको लेक्चर देने की कोशिश करे या आपको बताए कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और आप टेरर स्टेट हो और हमें बहुत कुछ करना चाहिए, क्लियरली उनको आप बोलें कि हमें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया है कि आप लोग किस तरह के लोग हो। आपने जो खोल चढ़ाया हुआ था अपने ऊपर कि हम ह्यूमन राइट्स की केयर करते हैं और हम तो लोगों की परवाह करते हैं, ऑल गार्बेज, ऑल नॉनसेंस। आप इसराइल की एग्जांपल यूज़ कर सकते हो उन्हीं यूरोपियन कंट्री के लिए कि आप लोगों को वहाँ पे क्या हो गया, कितनी दफ़ा आपने अपना मुंह खोला है, कितनी सैंक्शन आपने उन पर लगाई है। तो हमारे लिए आप सैंक्शन लगाने के लिए फ़ौरन तैयार होते हो और उन लोगों के लिए नहीं होते। सेकेंड, आप इन पर्टिकुलर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आप कनाडा की एग्जांपल दे सकते हो कि कनाडा में कि आपने जाके एक बंदा मारा तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा बहुत खुल का पाड़ा मचाया, शोर किया, उसके बाद चुप कर गए। वजह क्योंकि आपको इकोनॉमिक टाइज चाहिए थे उनके साथ, उनका बिजनेस चाहिए। तो आप उनको ये कह सकते हो कि भाई हमें आपका पता है आपका कोई ह्यूमन राइट में इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ना टेररिस्ट के साथ की फिक्र है आपको टेररिज्म की। आपको सिर्फ ये फिक्र है कि जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट सेफ गार्ड होते हैं हम उनके लिए किसी भी वक्त जाने को तैयार है, भले आप बंदे मारते हो, आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हो, जो भी करते हो। आप अमेरिका की एग्जाम्पल दे सकते हो कि अमेरिका ने इनका एक बंदा एक्स्ट्राडाइट करवाया चेक रिपब्लिक से, बिकॉज ये वहाँ पे किसी अमेरिकन सिख को किल करवाना चाहते थे। तो आप ये भी कह सकते हो कि अमेरिका भी वही हरकत ही कर रहा है, कोई और मुल्क करता तो आपने शोर होल का पहाड़ा मचाने थे, सेंक्शन लगानी थी। और लेकिन आपने इस मामले में क्या किया, आप फिर भागे भागे इंडिया गए मिलने के लिए, उनके प्रेसिडेंट को बुलवाया, आपने प्राइम मिनिस्टर को बुलवाया क्योंकि आपको बिजनेस चाहिए। तो आप उनको ये भाई कि ये कहानी अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ये चल सकती है। आपका फेस बिल्कुल जिस कहते हैं ना बिल्कुल नंगा हो गया, आपके सामने आ गया कि हु यू गाइस आर एक्चुअली। तो ये बंद करें, फजूलियात किस्म की ये बकवास करना और इस टाइप की चीज़ें, इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल नॉनसेंस। ऑल्सो आप ये भी कह सकते हैं आजकल कि आपके जो एंकर जो आजकल टीवी पे जाके डिफेंड करने की कोशिश करते हैं या पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, आप से तो आप उनको बोलें कि इन एंकर्स के ट्रैप में मत आएं। ये आपको जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करें पहलगाम से या पुलवामा से, आप उनको बोलें होल्ड ऑन, पहलगाम की नॉनसेंस बंद करो, पहले हमें ये बताओ कि आप लोग इस प्रोग्राम को पहलगाम से क्यों स्टार्ट करना चाहते हो। अगर वो बोले कि जी 29-30 इनोसेंट लोगों की जॉब्स जाने गई हैं और ये टेरर एक्ट है और इस टाइप की चीज़ें, तो आप उनको क्लियरली कह सकते हो कि अच्छा अगर 29 जाना ही इशू है तो फिर आपने जाफर इकरस वाले मामले में क्यों प्रोग्राम नहीं किया। आप उनको इस तरीके से बैकफुट पे डाल सकते हो कि भाई यू आर बायस्ड। और अगर बोलेंगे कि नो, जो कहेगा आपको ये जो कहेंगी कि नहीं मैं तो बायस नहीं हूँ, तो आप उनको बोले आपने कितने प्रोग्राम किए हैं जाफर एक्सप्रेस में। और अगर वो दोबारा लाने की आपको कोशिश करें, नहीं हम तो पहलगाम की बात करें, बोलो मैं पहलगाम की बात करने को तैयार हूँ आपके साथ, लेकिन आप मुझे ये बताओ, आप एक्सेप्ट करो ना फिर
کہ آپ باعث ہو. اگر بولے کہ میں باعث نہیں ہوں تو آپ اس پر یہ بھی کمٹمنٹ لے سکتے ہو کہ اچھا تو آپ پہلگام کے بارے میں تو بات کر رہی ہو، اس کے بعد آپ نے جعفر اکرم سے بات کرنی ہے، یا پاکستان کے بلوچستان میں باقی جو ایشوز ہو رہے ہیں، یہ پی ایل اے کی ایکٹیویٹیز اور اس ٹائپ کی چیزیں، آپ ان کے خلاف بات کرو گی. تو اگر وہ نہیں کرتے تو آپ ان کو کلیئرلی بولیں کہ بھائی then we cannot have this conversation. اور میں آپ کو لکھ کے بتا دوں کہ یہ آپ کے ساتھ کانورسیشن کریں گے کہ that's how they do their TRPs. یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اچھا اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو آپ واپس چلے جاؤ. It's not possible. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کئی چیزیں جیسے میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کئی چیزوں کی یوز کرنے کا. آپ ابھی جب آپ کو کبھی بھی کوئی ٹیررسٹ یا ٹیررزم کی بات کرے آپ اس کو بولیں کہ اوکے فرسٹ آف آل یو ٹیل می کہ ہو آر یو ٹو ڈیسائڈ کہ کون ٹیررسٹ اور کون ٹیررسٹ نہیں ہے. تو اگر اس پہ وہ جو بھی آپ کو ایکسکیوز دینے کی کوشش کریں تو آپ ان کو کرنٹ سیریا کا جو شام کا جو پریزیڈنٹ اس کی ایگزامپل دے سکتے ہو کہ وہ آئیسس کا ممبر تھا، وہ القاعدہ کا ممبر تھا، امریکن نے اس پہ باؤنڈری لگائی تھی $1 ملین. ایسا آل آف سڈن کیا ہوا کہ اس سے باؤنڈری بھی ہٹ گئی، امریکہ نے سینکشن بھی ہٹا دی، وہ وہاں پہ انسٹال بھی ہو گیا ہے، ایوری تھنگ از گڈ ٹو گو. تو بولے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ جب ڈیسائیڈ کرو گے کسی کو ٹیررسٹ کہنے کا وہ تو ٹیررسٹ ہوگا، آپ جب بولو گے کہ ٹیررسٹ نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا. بولے ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ جو آپ کے ڈرامے بازیاں، یہ جو آپ لوگوں نے وشی واشی اسٹاف کیا ہے نا، یہ اب پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے. سیکنڈلی آپ یہ بھی ان کو ایگزامپل دے سکتے ہو کہ آپ جو کہتے ہیں نا ڈیمانسٹریشن ہمارے ملک میں آزادی ہے، ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں، بولے یہ سب گاربیج ہے. ابھی آپ نے امریکہ میں دیکھیے کولمبیا یونیورسٹی میں آپ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا جسٹ بیکاز وہ پیلسٹائن کے حق میں مظاہرے کر رہے تھے. آپ نے باقی ملکوں میں لاز بنانا شروع کر دیے کہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس بندے کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو بولو بھائی سب کچھ آپ وہی حرکتیں کر رہے ہو جس کا آپ دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے تھے کہ یہ غلط ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا ہے، اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی فل جسے کہتے ہیں نا چڑھائی کر سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اگر آپ کو تھریٹ کرتے کہ جی ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے، ہم آپ کے IMF کے لون نہیں دیں گے، میں بہت ہارش ورڈ یوز کروں، ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے اگزامپل ہے شری لنکا کی. بینک کرپٹ جس وقت ملک ہوا تھا لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، کھانے کے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پیٹرول کے پیسے نہیں ہے. ایک ہفتہ نہیں لگا تھا، ایوری تھنگ بیکم نارمل، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. وہی شری لنکا، وہاں پہ لوگ کھا بھی رہے ہیں، ریسٹورینٹ بھی چل رہے ہیں، بجلی بھی ہے، پانی بھی، ہر چیز ہے. آپ نے کبھی سنا ہے شری لنکا میں کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا؟ نتھنگ. تو جو پاکستان کو بھی ڈرانے والی بات ہے نا کہ ہم یہ کر دیں گے، آن کے اچھے نہیں کر سکتے. سر 225 کروڑ کا ملک ہے، تھوڑا بیٹھ کے سوچے تو صحیح. یہ جو آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں نا کہ بینک کرپٹ ہو جائیں گے، $1.5 کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے اوپر تو اتنا قرضہ نہیں ہے اتنا امریکہ کے اوپر ہے. امریکہ کے اوپر تو $37 ٹریلین کا قرض ہے، ہمارا تو ابھی 1 ٹریلین پہ بھی نہیں پہنچا. وہ ملک چل رہا ہے. اور دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس پہ قرضہ نہیں ہے؟ ایون بھارت پہ بھی قرضہ ہے. تو سب چل رہے. تو یہ سارا نمبر گیم ہے، فضول قسم کی باتیں. امریکہ پہ جیسے میں نے آپ کو 37 ٹریلین کا، کینیڈا پہ میرے خیال میں 57 بلین کا، اور ہر پرفارمنسز کے الگ الگ ہوتے ہیں. تو یہ ساری گیم ہے صرف آپ کو ڈرانے دھمکانے والی. ریزن آپ کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے کہ انڈیا کو آپ نے کہتے ہیں نا کہ بدماش بنا کے پریزنٹ کیا کہ جی انڈیا یہ کر دے گا، سپر پاور ہے، اکنامک پاور ہے ایشیا کی، اور وہ یہ کر دے گا، اور ہم آپ کو. تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا رسپانس ہے، کس حد تک جاتے ہیں. جیسے انہیں پتہ چلا کہ یار یہ تو کسی بھی لمٹ تک جا سکتے ہیں، دس از گو بیک. تو ہمارے پاس بہت زبردست موقع ہے. بی اگریسو، ڈونٹ بی اپولوجیٹک، اور جیسے کہتے ہیں کہ فل چڑھائی کرو. جیسے یہ لوگ آپ کے سامنے ٹیررزم کی اپنی بات کرنی شروع کریں آپ ان کو سب بولیں کہ نہیں اب یہ مزید حرکتیں آپ لوگوں کی نہیں چلیں گی، نہ ہم آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے، اور نہ دنیا کو بیوقوف لوگوں کی ہے کہ انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کے لوگ، آپ لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہو. اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو کبھی اٹیک نہیں کرتے اکیلے، یہ سب مل کے آتے ہیں نیٹو کے انڈر یا باقی یورپین یونین کے تھرو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود بھی اکیلے اتنے زیادہ ویک ہیں. اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو کافی چیزیں اور بھی کلیئر ہو گئی، ان کے اندر بھی پھوٹ پڑنا شروع ہو چکا ہے کہ ہر ایک اپنے ملک کے اپنی چیزوں کی فکر کرنا چاہ رہا ہے. جیسے برٹن نے ابھی جا کے ان سے اپنا علیحدہ ایگریمنٹ سائن کیا امریکہ نے، کینیڈا الگ کرا ہے، آسٹریلین اپنے لگے پڑے. تو میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس اپرچونٹی کو آپ ضائع نہیں کریں، اور جسٹ بی اگریسو
اور فل طریقے سے جہاں پہ آپ کو موقع ملے آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں. آپ کے جو اینکر پرسن ہے یا آپ کے جو پاکستان کے ریپرزینٹیو ہیں ذرا پراپر ان لوگوں کو لے کر جائیں جن کی انگلش اسکلز ہوں جو کہ اس میڈیا کو فیس کر سکیں. ناٹ اونلی اسکلز ان کی نالج بھی ہو. اگر آپ یہ پرانے باب خواجہ آصف ٹائپ اور ان لوگوں کو بھیجیں گے تو یہ آپ کا کیس کبھی بھی سالو نہیں کروا پائیں گے. انٹلیکچوئل ہیں پاکستان میں جن کے پاس دلائل بھی ہیں جو آپ کو ان لوگوں کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. آپ نے صرف ان لوگوں کو اوپر لانا ہے اور ان لوگوں کو بھیجنا ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. یہاں پہ میں اپنا ویلاگ ختم کروں گا اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں اور اگر میری آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو فیئر انف کوئی مسئلہ نہیں. آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ دے سکتے ہیں اور اس سے دا ریزن میں آپ لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کامنٹ لکھنے کے لیے کہ اگر آپ میری کسی بات سے ایگری کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, مجھے پتہ چل جائے گا میرا آرگیومنٹ ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو آپ اس کا مجھے کوئی ریزن لکھ دیں کہ یہ جو بات میں نے کی ہے یہ غلط نہیں ہے, تو میں اس کو دوبارہ ری تھنک کروں گا اور مجھے امید ہے کہ مجھے اور سیکھنے کا موقع ملے گا. تھینک یو جی, السلام علیکم.